ایک عبرتناک سچی کہانی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان میں دونوں جوان کھڑے قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ احسن راشد کا کزن بھی تھا جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی تھی لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا وہاں غم کی چادر بچھ گئی۔ راشد کے ماں باپ تو جیسے زندہ ہی دفن کر دیے گئے ہوں۔ اس گھر پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ قبر کھودنے والے نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان دونوں لڑکوں سے کہا، یہ لو بیٹا، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھوپڑی میں آرام کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر قبر کھودنے والا چچا اپنی جھوپڑی کی طرف چل دیا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر فون ملایا اور پوچھنے لگا کہ میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو دیا کیونکہ ان تینوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ احسن غم سے نڈال تھا۔ دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایک زین تھا جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ احسن نے اسے بلایا تو وہ جیسے چونک پڑا۔ بولا، کیا رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہوگا؟ یہ مردوں کی ہی ہمت ہے جو یہاں رہ جاتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائیں گے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کیسے فرشتے مردوں سے حساب کرتے ہوں گے، کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ بڑا عجیب بات کر رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک بیل بجتی ہے، وائبریشن ہوتا ہے اور ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر قبر میں جا گرتا ہے۔ احسن غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کہتا ہے، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا میرے بھائی، ذرا مدد تو کرو، میں اپنا فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کی قبر میں اترا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر احسن کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت لانے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس قبر کے پاس کچھ سلیبیں رکھی ہوئی تھی۔ زین کی نظر اس پر پڑی اور وہ کہنے لگا، احسن، کیا تم یہ سلیبیں ایک ایک کر کے اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے کہا، ہاں، مگر کیوں؟ تب زین نے اسے کہا، تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا، تم اوپر رہنا اور یہ سلیبیں میرے اوپر رکھ دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے اور جب انسان کے اوپر سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ احسن کا اس کی بات سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ڈانٹنے لگا، تم یہاں بھی شرارت کا سوچ رہے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا تو سب کیا سوچیں گے؟ اپنے دوست کی قبر سے مذاق کر رہا تھا۔ نا بابا نا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ زین نے اسے منانا شروع کیا، بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے نا۔ احسن نے اسے لاکھ منع کیا لیکن زین بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ کہنے لگا، اچھا یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد کبھی شرارت نہیں کروں گا، پھر تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ زین کے منانے پر احسن مان گیا اور زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر گیا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے احسن نے سلیبیں رکھنا شروع کر دی۔ کہا، تمہارے اوپر مٹی بھی ڈال دوں کیا؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈال دو میرے بھائی، اجازت ہے۔ اس کے بعد احسن نے چوتھی سلیب قبر پر رکھ دی اور دور جا کر بیٹھ گیا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا قبر کے نزدیک گیا اور زین کو میسج کیا۔ کہا، کہو تو اب اٹھا لوں سلیبیں، لیکن جواب نہ آیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے پھر میسج کیا لیکن پھر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر میں اس نے کال کیا تو آواز آتی ہے، آپ نے جس نمبر پر کال کیا ہے وہ ابھی اپلبدھ نہیں ہے۔ احسن بڑا ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں زین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیبیں اٹھانا شروع کی لیکن اس سے نہیں اٹھ سکی۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھی، مگر اب تو یہ سلیبیں ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مارے خوف کے وہ قبر کھودنے والے چچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا، انہیں ساتھ آنے کو کہا۔ قبر پر پہنچے تو گورکن نے پوچھا، جنازہ تو نہیں آیا نا؟ تب احسن نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ اے قبر کھودنے والے چچا، دراصل معاملہ یہ ہے، قبر کھودنے والے کے بھی ہوش اڑ گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خیر، دونوں نے مل کر جب اٹھایا تو بھی ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سلیبیں نہ اٹھ سکی۔ احسن نے اپنے بھائی کو کال ملایا، اسے ساری بات بتلا دی۔ جب اس کے بھائی نے یہ بات سنی تو فوراً قبرستان کی طرف آ پڑا، جب تک کہ احسن کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ قبر کھودنے والے کے دماغ میں بھی ہزاروں سوال تھے، لیکن اس وقت انہوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ احسن کے بڑے بھائی نے زین کے گھر والوں کو اس واقعے کی خبر بتا دی اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ ابھی تک احسن بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں کئی سوال تھے کہ کہیں احسن نے زین کو مار تو نہیں دیا، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہو سکتی تھی جبکہ اس کی قبر کو کھولا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو سلیبیں اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں بے ادبی کا نتیجہ لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد
بعد حسن کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا ڈالا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ سلیبیں اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب نے کوششیں کی، لیکن کسی طرح بھی زین کی قبر کو کھولا نہ جا سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرت ناک انجام تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن حسن کو زین کے آخری الفاظ ہر وقت یاد آتے تھے، یہ میری آخری شرارت ہوگی، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو؟ اور تو اور زین نے یہاں تک کہا تھا، ڈال دو مٹی، تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سوچ سوچ کر حسن روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، کیسے ایک مذاق نے ایک انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر سے۔ اس آخری منزل کا سوچ کر بھی انسان جب گھر پر بیٹھا ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا؟ دراصل قبر دنیا سے پردے کا ایک دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟